السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعددین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی وعظمت رسولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی محمد معدی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ میں سورہ انفال کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ذی الحجہ کے ماہ میں جہاں مسلمانوں کے لیے عبادت یا ایک رکن حج ادا کیا جاتا ہے، ذی الحجہ کے ماہ میں عبادت کا ایک حصہ قربانی کے نام سے ادا کیا جاتا ہے۔ ذی الحجہ کے ماہ میں عالم اسلام کے ایک عظیم محسن خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں انسانی نظام اور حکومت سازی کے معاملے میں دنیا نے جہاں بڑی بڑی حکومتیں دیکھی ہوں گی، ان حکومتوں کے زرعی باب میں ایک نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آج کی محفل میں محسن اسلام، محسن انسانیت کے حیثیت سے بھی۔ اصل میں محسن انسانیت میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن آپ کی صحبت میں جنہوں نے بہترین صحبت پائی ان میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی ہے۔ میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا، ہماری اچھائی، اسلام کی اچھائی جہاں اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکامات کے نام سے جانی جاتی ہے، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اسلامی احکامات پر عمل کرنے والوں کے اعتبار سے بھی ہماری اچھائی مانی جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، آپ کی حیات مبارکہ کو تین شکلوں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک، آپ ابھی اسلام نہیں لائے۔ دوسرا، آپ اسلام لے آئے بحیثیت مسلمان، حضور کی صحبت میں آپ نے اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوئے، اور تیسری حیثیت وہ جب آپ خلیفۃ المسلمین بنائے گئے۔ یہ تین حصے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھے جا سکتے ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے کی تاریخ قریب بچوں کو یاد ہے کہ اسلام دشمن اور حضور سے بے حد دشمنی رکھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حد درجے کی رکھتے تھے کہ جنہوں نے تاریخ اسلام پڑھی ہے انہیں پتہ ہے کہ کس درجے کی وہ نفرت رکھا کرتے تھے اور دشمنی رکھا کرتے تھے۔ ہمیں بغیر پڑھے کے اس دشمنی کا احساس نہیں ہو پائے گا۔ اگر ہمیں احساس ہو تو آج کے موجودہ دور میں اس ملک میں نفرت پھیلانے والوں کی ایک ٹولی ہے، وہ جتنا نفرت مسلمانوں سے کرتی ہے قریب اس سے بھی زیادہ نفرت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں کیا کرتے تھے۔ انہیں لفظ اسلام، مسلمان، حضور سے کسی بھی درجہ کوئی وارفتگی نہ تھی، لیکن دلوں کی دنیا کو پلٹنے کا ایک ذمہ، بلکہ دلوں کی دنیا کو پلٹتا ہے میرا رب کریم، دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ کیسے کیسے دل کہ جو پتھر جیسے بھی ہوتے ہیں، اور ان پتھروں کی کہانی قرآن نے ذکر کی تھی کہ فن فجرت منہ اثنتا عشرۃ عین ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار۔ بڑے سخت پتھر جیسی کہانیاں جن کی بھی ہوں، ان کے دلوں کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے نرم بنا دیا، موم بنا دیا۔
اسلام لانے کی مختصر سی کہانی جو بچوں کو اشعار کے ذریعے سے یاد ہے کہ جب بولے بہن سے جب بولے عمر، یہ تو بتا تو کیا کرتی تھی. یہ جو اشعار کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی داستاں بچوں کی زبان پر جاری ہے. مختصر سا ذکر یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائے وقت میں اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے، اور اسی حالت کے ساتھ وہ مسلمانوں کے درمیان رہتے. ایک موقع سے جب راستے سے گزر ہو رہا تھا تو ایک شخص نے انہیں اس چیز کی اطلاع دی کہ جس کی دشمنی کا دم تم بھرتے ہو اور جن سے بڑی نفرتوں کا اظہار کرتے ہو، اپنے گھر کی بھی تھوڑی سی خبر لو کہ گھر کے حالات کیا ہیں دیکھو. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کے بارے میں معلوم کیا کہ وہ اسلام لے آئی اور ان کے بہنوی بھی اسلام لے آئے ہیں. تو اتنا غصہ انہیں آیا کہ اس غصے کی کیفیت کو ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ جب گھر پہ پہنچے تھے تو دروازے کو تیزی سے دستک دے رہے تھے، اتنی تیزی سے. اور اس درمیان میں آپ کی بہن، آپ کے بہنوی اور ایک دو مسلمان اندر گھر میں موجود تھے اور قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، اور تلاوت قرآن کے الفاظ کانوں تک گونج بھی رہے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دروازہ آپ کی بہن نے کھولا تو آپ نے آئیں بائیں کچھ نہیں دیکھا. وہ ایک آدمی کی خبر کی بنیاد پر اپنی بہن کو مارنا شروع کیا. مارتے مارتے اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ جن سے میں سخت نفرت کرتا ہوں، میں نے سنا تم اسلام لے آئی. یہ نہیں کہ پہلے پوچھا بعد میں مارا، بلکہ مارتے مارتے پوچھا تھا. تو اتنا سخت نفرت تھی اسلام سے. تو جب مار مار کر جب آپ کو بے خود کر دیا اس حیثیت سے کہ خون بہنے لگا، تو خون کو دیکھ کر خود ٹھنڈے ہو گئے. بیٹھنے کے بعد اب جو کیفیت تھی گھر میں بونوی کی اور دو اشخاص کی جو وہاں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، حضرت عمر کے آنے کی خبر سن کر وہ دونوں مسلمان کسی کمرے میں چھپ گئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر کے آدمیوں کو بھی پٹائی ہو اور ہماری بھی ہو. وہ دونوں چھپ گئے وہاں. لیکن اس چھپنے کے ماحول میں، گھبراہٹ میں، وہ قرآن شریف کو وہیں جہاں پہ پڑھ رہے تھے وہیں چھوڑ دیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ قرآن پر پڑی تو دیکھا کہ وہ کیا ہے، تو کہا یہ قرآن ہے. تو آپ کی بہن لے آئی. تو حضرت عمر ہاتھ لگانا چاہتے تھے تو آپ کی بہن نے کہا کہ بغیر غسل کے اس کو نہیں چھوا جا سکتا، اور آپ لوگوں کے پاس غسل کرنے کی عادت نہیں ہے، ناپاکی کی حالت میں بھی ویسے ہی چلے آتے ہیں. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے غسل فرمایا، پھر قرآن شریف شروع کی. یہ قرآن شریف کی پہلی چیز پر نظر پڑی تھی وہ یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان لانے کی کہانی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میں بسم اللہ پڑھا، لفظ اللہ تو شناسائی تھا، کانوں میں سنا ہوا تھا بار بار کہ اللہ لفظ بولا جاتا ہے، لیکن جب رحمان اور رحیم میں نے پڑھا تو میرے دل پر ہیبت طاری ہو گئی، ہیبت بیٹھ گئی میرے اوپر. کیوں کہ بتوں کے نام بھی پڑھے جاتے تھے، بتوں کے نام بھی لیے جاتے تھے، لیکن ان کو سننے کے بعد زیادہ کچھ کیفیت میں تبدیلی نہیں آتی. لیکن رحمان اور رحیم کو پڑھنے کے بعد دل میں تھوڑی سی ہیبت پیدا ہونے لگی. پھر اس کے بعد قرآن کی آیت سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کو پڑھا تو تسبیح کا لفظ پڑھا، ما فی السماوات والارض کا تذکرہ پڑھا، تو ایک ایسی کیفیت گزری کہ میرے اوپر اور ہیبت بیٹھ گئی. اور ہیبت بیٹھی جب اس آیت کریمہ کی تکمیلیت ہوئی جس میں آخر میں مومنین کا لفظ آیا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری زبان پر بے ساختہ کلمہ جاری ہو گیا. کلمے کی آواز کو سن کر وہ دو مسلمان اندر آئے، کہا کلمہ پڑھ لیے ہیں، ان کے دل کی دنیا بھی بدل گئی. پھر آئے، لیکن آنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ڈرے ہوئے تھے ابھی بھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں نکالنے کے باہر نکالنے کے لیے کلمہ پڑھیں، تو ابھی بھی ہیبت زدہ تھے. تو پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں نے ہاتھ پکڑا اور انہوں نے پوچھا کہ حضور کہاں ہیں. تو کہا کہ مروہ کی پہاڑی کے پاس ایک گھر میں حضور تشریف فرما ہے، وہاں لے کر چلے. جب لے کر چل رہے تھے تو مسلمان بھی دیکھ رہے تھے، اور مسلمان دیکھنے کی کیفیت یہ تھی کہ ڈرے ہوئے تھے، اس سہمے ہوئے بھی تھے. حضرت عمر فاروق کی دل کے راز کو پتہ نہیں کر پا رہے تھے کہ کرنے والے کیا ہیں.
اعلان تو کر دیا ہے، پھر ایسا نہیں ہو کہ وہاں جانے کے بعد کوئی مسئلہ دوسرا ہو۔ پھر جب وہاں گھر کے پاس پہنچے، آواز دی تو حضور کو اطلاع دی گئی کہ عمر آتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنے دو، اب عمر کے دل بدل چکے ہیں۔ یہ ایمان لانے کا واقعہ بعد کا ہے، اور اس سے پہلے میرے حضور نے دعا فرمائی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد دعا کی تھی رب کے حضور، یا اللہم اعز الاسلام باحب احدین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن خطاب۔ حضور نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، اسلام کو عزت عطا فرما ان دو پسندیدہ شخصوں میں سے، جن میں سے ایک ابو جہل، ایک عمر بن خطاب، ان کے ذریعے سے، کہ ان کو اسلام کی دولت دے اور ان کے ذریعے سے عزتیں عطا فرما۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہم اید الاسلام باحد العمرین فاستجاب له بعمر بن خطاب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا اللہ، اسلام کو نصرت اور تائید عطا فرما دو عمروں میں سے ایک عمر کے اسلام لانے سے۔ اور دو عمر کون تھے؟ ایک عمر بن خطاب تھے، ابو جہل کا نام عمر بن ہشام تھا۔ تو دونوں کو ملایا گیا تو امرین نہیں پڑھ سکتے، دونوں میں سے امرین بھی پڑھ سکتے ہیں، عمرین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک کو دوسرے پر غلبہ دیتے ہوئے، عربی قاعدہ یہ ہے کہ ایک کو دوسرے پر غلبہ دے کے نام دیا جائے، تو دو عمرین، دو میں سے ایک کو، کہ اس سے اسلام کی تائید اور نصرت ہو جائے۔ فاستجاب له بعمر بن خطاب، اللہ تبارک تعالیٰ نے عمر بن خطاب کے حق میں دعا کو قبول فرمایا۔ تو وہ دعا حضور نے پہلے فرمائی اور دل کی کیفیت بدلی دعا کے بعد۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے حضور کے ہاتھ پر۔ حضور نے اعلان نبوت فرما کر قریب 6 سال ہو چکے تھے۔ 6 سال کی مدت میں 40 لوگ بھی ایمان نہیں لائے، 40 لوگ، بہت جستجو کرنے کے بعد 40 لوگ بھی ابھی دامن اسلام سے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جن کی تعداد 40 کو پہنچ رہی تھی۔ اور 40 کا آنکڑا اسلامی تاریخ میں کہیں کہیں کسی چیز کی کاملیت کی طرف آتا ہے۔ جیسے عدد ہوتے ہیں کسی کے پاس، کوئی لوگ لکی نمبر نکالتے ہیں تو وہ پتہ نہیں وہ لکی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کسی کے لیے لکی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ ہر انسان کی لک تو پہلے ہی سے لکھی گئی ہے، وہ بغیر نمبروں کے لکھی گئی ہے، اب کوئی نمبر کے ذریعے سے لکی تلاش کرتا ہے۔ لیکن اسلامی تعلیمات میں ہم پڑھتے ہیں تو 40 کا آنکڑا کہیں آتا ہے، کہیں 7 کا آنکڑا آتا ہے، کہیں 100 کا آنکڑا آتا ہے۔ تو 40 کو بہت جگہ ذکر کیا گیا ہے، 40 40 40۔ آپ دیکھیں گے بہت ساری احادیث کو جمع کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ہم 40 کے عدد کو بنا کر بھی اسلامی احکامات میں بہت ساری چیزوں کو پتہ کر سکتے ہیں کہ 40 کا عدد ہے کیا۔ جنت میں غالباً سب کی عمر 40 سال ہی ہوگی، کوئی کم نہ کوئی زیادہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جو قد تھا وہ 40 گز کا تھا، 40 کا عدد۔ حضور نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں، 40 کا عدد آ رہا ہے۔ اور اسلام کی تاریخ میں 40 کے عدد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آتے ہیں۔ تو 40 کا، اور بہت ساری روایتیں ہیں، موقع یہ نہیں ہے کہ 40 کو بیان کریں۔ 40 70 100 7 8 یہ عدد ہیں، اور ہم بھی عددیں نکالتے ہیں نسبتوں سے، 11 نکالتے ہیں 11ویں شریف سے، 12 نکالتے ہیں 12ویں شریف سے، عدد نکالتے ہیں کہ بھئی ان عدد کا کچھ اعتبار رکھا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں کچھ واقعات ایسے گزرے ہیں تو ان میں 40 70 100 7 8 کے بھی تعداد معتبر رکھے گئے ہیں۔ ہمارے پاس تو ہر عدد کے لیے کوئی نہ کوئی نسبت نکل جاتی ہے، 4 کی بھی نکل جاتی ہے، 5 کی بھی نکل جاتی ہے، سب کے نکل جاتے ہیں۔ بہرحال تو 40ویں کی تعداد، 6 سال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا وہ سنگین مرحلہ جو 3 دور سے گزرا تھا، اس میں 40 کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اعلانیہ طور پر حرم شریف میں نماز پڑھوں گا۔ یہ بہت بڑی بات تھی اس وقت میں، اتنی بڑی بات تھی، کوئی آج کے دور میں کہے کہ میں ایودھیا میں جا کے نماز پڑھوں گا، بہت بڑی بات ہے۔ کوئی جرأت کرے اتنی کہ میں جا کے وہاں نماز پڑھوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ میں اب حرم میں نماز پڑھوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت نہیں دی تھی۔ یہ نہیں کہا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو کہا کہ میں جا کے حرم شریف میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مومن ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ابھی وقت نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے روکا نہیں،
انہوں نے کہا کہ میں اعلان کروں گا، جو ہوتا ہے دیکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلان اسلام کے بعد ایسا نہیں تھا کہ وہی سخت تھے، ان سے سخت بھی کچھ لوگ تھے اور ان کے برابر بھی کچھ لوگ تھے۔ یہ تکلیف کا دور انہیں بھی گزرنا تھا، پریشانی کے دور سے انہیں بھی نکلنا تھا، ان کو بھی تکلیفیں دی جائیں گی، پریشان کیا جائے گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اعلان کے بعد کا جو مزہ بھی ہے وہ بھی معلوم تھا کہ اعلان کرنے کے بعد کیا ہے۔ اب دل کی دنیا بالکل ہی پلٹ چکی تھی، ایسے پلٹ چکی تھی جیسے توے پہ روٹی پلٹ جاتی، کہیں سے اس کا کوئی کچھ اثر نہیں ہے۔ اسلام سے پھر جانا، اسلام کے خلاف ہونا اور پھر اسلام کے دامن میں آ جانا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ خواب دیکھا ہے اور اس خوابوں کا تذکرہ بھی حضور نے فرمایا، ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے جات کی طرف بھی ذکر کیا ہے۔ ایک خواب میں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ لباس پہنے ہوئے ہیں، کسی کا لباس کمر تک ہے، کسی کا کمر سے اوپر تک کا ہے، کسی کا سینے تک کا ہے، کسی کا گلے تک کا ہے، لیکن سب سے زیادہ لباس میں نے جس کے اندر دیکھا وہ عمر بن خطاب کے پاس۔ حضور صحابہ نے عرض کیا کہ حضور خواب کی تعبیر کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اسلام ان کے اندر کامل طور پر موجود ہے، اس لیے ان کے کپڑے زیادہ ہیں۔ تو تعبیر یہ بیان فرمائے۔ ایک خواب کے متعلق حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کنویں سے پانی کا ڈول نکال رہا تھا، وہ ڈول اوپر نہیں آتا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا ہاتھ لگایا تو اور تھوڑا اوپر آیا، لیکن پورا اوپر نہیں آتا۔ عمر فاروق آئے، انہوں نے ہاتھ لگایا تو پورا ڈول باہر آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب کی تعبیر پوچھی کہ یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا میری حیات مبارکہ میں اسلام کو تھوڑا عروج ہوگا، ابو بکر کے دور میں تھوڑا ہوگا اور عمر کے دور میں مکمل عروج ہو جائے گا۔ یہ تعبیر بیان فرمائے۔ احد مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ تھے۔ احد میں تھوڑی سی حرکت ہوئی، احد پہاڑ ہلنے لگا، حضور نے اپنے قدم مبارک احد پر مارے، کہا کہ خاموش ہو جاؤ، تمہارے سینے پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کا تذکرہ اور حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ پہلے ہی فرمایا تھا کہ دونوں شہید موجود ہیں۔ بڑے فضائل حضور نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان فرمائے، اور اسلام لانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ میں ثواب رائے کے اعتبار سے بڑی شہرت حاصل کہ رائے بڑی اچھی ہوتی، سوچ اچھی ہوتی، فکر اچھی ہوتی، اسلام کی موافقت میں ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ اختلاف ہوتا صحابہ اکرام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے میں، لیکن حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ واخفقنی ربی بثلاث آیات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری رائے کے مطابق 3 آیتوں کو نازل فرمایا ہے۔ میری رائے کے مطابق میں نے جو سوچا، میں نے جو فکر تھی، میری جو دور اندیشی تھی، اس دور اندیشی کی موافقت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے میری تائید فرما دی ہے، اور 3 آیتیں میری رائے کے موافق ہوئی۔ شاید اس لفظ کو بھی سمجھنے میں تھوڑی سی ہمیں معقولیت چاہیے۔ یہ لفظ ہم جب پڑھتے ہیں تو صرف اتنی سی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں آیت مبارکہ حضرت عمر فاروق کی رائے کے مطابق آ گئی۔ آج اگر رائے کی موافقت کرنے والی بات ہو تو سوشل میڈیا لے لیں آپ۔ سوشل میڈیا میں اگر کوئی ٹویٹ کرتا ہے، کوئی فیس بک پر واٹس ایپ پہ کوئی چیز ڈالتا ہے اور اس کو لوگ زیادہ شیئر کرتے ہیں تو وہ آدمی کتنا اطمینان کرتا ہے۔ اگر اس ٹویٹ کو کوئی بڑا لیڈر ری ٹویٹ کر دے تو اس آدمی کے تو ہلے ہو جاتے ہیں کہ یار میری رائے کو اس نے ری ٹویٹ کیا ہے۔ اگر دنیا کا بہت بڑا کوئی پرائم منسٹر ہو، دنیا کے بہت بڑے اس کا ہو، وہ ری ٹویٹ کر دے اس کو، تب تو اس کے زمین پہ پیر ہی نہیں ٹکیں گے۔ کہا میری بات کو اس نے ری ٹویٹ کیا ہے تو اس کے تو زمین پہ پیر نہیں ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نعمت کے اظہار کے طور پر کہتے ہیں کہ میری رائے کے موافق اللہ نے اپنی رائے ظاہر فرمائی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج زمین پر پیر ہی نہ ہو، کیونکہ اب اس سے بڑی کوئی رائے تو ہونی نہیں ہے۔ تو آپ کہتے ہیں 3 آیتوں پر، بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خلفائے راشدین کتاب میں
10 آیتوں سے زیادہ ذکر کیا ہے کہ جن میں حضرت عمر فاروق نے رائے دی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر آیتیں نازل فرمائی. 10 سے زیادہ آیتیں. ہو سکتا ہے حضرت عمر فاروق نے یہ جب کہا ہو اس وقت تک 3 آیتوں کا نزول ہوا ہو کہ 3 آیتیں موافقت میں ہوئی، لیکن 10 سے زیادہ آیتیں حضرت عمر فاروق کی رائے کے مطابق. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو یہ رائے دی کہ مقام ابراہیم حتیم کے درمیان میں مقام ابراہیم ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اتخذت مقام ابراہیم مصلی، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناتے. تو قرآن پاک میں اللہ نے حکم فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اے مسلمانوں مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا. محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رائے کی موافقت میں جو الفاظ حضرت عمر فاروق کی زبان پر جاری کیے ہیں غالباً آیت میں وہی آنا تھا، وہی جاری کروائے. آپ دیکھیں لو اتخذت مقام ابراہیم مصلی اور آیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. لفظوں میں بھی زیادہ ہیر پھیر نہیں، لفظوں کی بھی مطابقت ہے، معنی کی رعایت کی، الفاظ کی. میں اس محض مرحلے میں کہہ سکتا ہوں کہ سیدھا ریٹیوٹ ہے، اسی کو کر دیا گیا ہے. تو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، پھر اس وقت سے لے کر آج تک مقام ابراہیم کو مصلی بنایا. طواف زیارہ کریں یا طواف کعبہ کریں، طواف کعبہ کے بعد حاجی یا عمرہ کرنے والے کے لیے 2 رکعت واجب الطواف مقام ابراہیم کے پاس آ کے نماز ادا کرنا. آپ بتائیں تو پورا کعبۃ اللہ، پوری دنیا کعبۃ اللہ کے رخ کی طرف نماز ادا کرتی ہے، کعبۃ اللہ بھی سامنے موجود ہے، لیکن اس کے باوجود مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھنی. تو ایک رائے کے مطابق اس طرح سے. اور دوسرا ایک موقع تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں خواتین سے اور آپ سے ملنے کے لیے کئی لوگ آتے ہیں، اور اس میں اچھے بھی نیت کے ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ جب بھی لوگ پوچھنے کے لیے جائیں تو پردہ کر کے جائیں، کہ پردہ کریں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رائے کی موافقت میں یہ آیت کا نزول فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ الْحِجَابِ، کہ جب اے مسلمانوں تم امہات المومنین سے کوئی مسئلہ پوچھنے جاؤ، حضور سے کوئی مسئلہ پوچھنے جاؤ تو حجاب اور پردے کے پیچھے سے پوچھنے جاؤ. اس رائے کی موافقت میں قرآن کی آیت کا نزول ہوا اور تائید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی جانب سے سخت ہو گئی. اور ایک موقع تھا کہ ازواج مطہرات میں اکثر نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ روزانہ جو ہمیں خرچ دیتے ہیں اس خرچ میں تھوڑا سا اضافہ کر دیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ روزانہ کا خرچ. میں تعبیر تو نہیں کروں گا لیکن سمجھنے کے لیے بتاتا ہوں، پاکٹ منی، روز کا جو خرچ دیا جاتا ہے. ساری ازواج کو روزانہ کا خرچ دیتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا اس میں تھوڑا اضافہ کیا جائے. حضور نے فرمایا کہ اتنا ہی ملے گا، اب اسی پہ اکتفا کرنا ہے. تو ازواج مطہرات نے سوچا کہ اگر سب مل کر ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور تھوڑا سا احتجاج کر لیتے ہیں تو شاید کچھ بڑھ جائے. سب ایک طرف ہو گئے. اب ایک طرف ہو گئے تو ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی تھی حضرت حفصہ، اور حضور گھر تشریف نہیں لے جا رہے ہیں، آپ دوسرے مکان پر رہ رہے ہیں، ازواج مطہرات علیحدہ ہو گئیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ یہ روزینہ کے مطالبے کے لیے بیٹھک کی ہوئی ہیں، تو اپنی بیٹی کو سمجھانے کے لیے گئے اور جانے کے بعد کہا حفصہ میں نے سنا ہے کہ تم نے حضور سے زیادتی کا مطالبہ کیا ہے، فوراً ان کی اطاعت میں آ جاؤ، مان جاؤ ورنہ تمہاری گردن مروڑ دوں گا. یہ کہا. میں جب نکاح کی محفل ہوتی ہے اس واقعے کو بیان کرتا ہوں، اس میں ایک بات ذکر کرتا ہوں کہ باپ کی کیفیت بیٹی کے لیے کیا ہونی چاہیے. جب شوہر کسی معاملے میں ناراض ہو تو کیا، آج کے باپ ہوں تو کہیں گے بیٹی چلی آؤ، اپنے گھر آؤ، جب تک تمہارا شوہر تسلیم نہیں کرتا تم واپس چلی آؤ. تو حضرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سے کہا تمہاری گردن مروڑ دوں گا اگر تم بات نہیں مانتی. پھر اس کے بعد ایک لفظ کہا تھا ان انتہیتن او لیبدلن اللہ رسولہ خیرا منکن. حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ تم باز آ جاؤ یا اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول کے لیے تم سے بہتر خواتین کو لے آئے گا.
یہ ارشاد فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد قریب یہ 20 دن یا 30 دن کا وقفہ تھا کہ جس میں الگ ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ قرآن میں آیت نازل ہوئی، اللہ نے ارشاد فرمایا اے نبی جو عورتیں آپ سے علیحدہ ہوئی ہیں یا تو آپ ان کو طلاق دے دیں، چھوڑ دیں، یا دوسری عورتوں سے نکاح کر لیں جو ان سے بہتر ہے۔ وہی لفظ قریب قریب معنی اور مفہوم۔ تو پھر اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آئی تھی، حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، تو حضور نے آیت سنائی، کہا کہ اللہ نے تمہیں واپس اسی مرحلے میں لینے کا حکم دیا ہے یا تم سے بہتر عورتوں سے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، تو تمہاری کیا رائے ہے تم اپنے والد سے پوچھ لینا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں آپ کو اختیار کرنے میں والد سے مشورہ کروں گی، بغیر مشورے کے میں آپ ہی کو اختیار کرتی ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ نے ایک عریضہ کیا، کہا کہ میں جو آپ سے یہ بات کہی ہوں کہ میں نے سب سے پہلے قبول کیا ہے، آپ کسی بھی خاتون سے بتائیں گے نہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اگر پوچھیں گی تو بتاؤں گا، نہیں پوچھیں گی تو نہیں بتاؤں گا، حضور نے ارشاد فرمایا۔ تو حضرت عائشہ اس کے بعد کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کی مرضی میں بہت جلدی کرتا ہے، آپ کا رب آپ کی مرضی میں بہت جلدی فرماتا ہے، شاید ارادہ تھا کہ کچھ اور دن لگ جاتے تو روزینہ بڑھ جاتا، لیکن اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ نہیں، تبدیلی ہوگی اب یہاں سے، یا تو نکاح میں آئے پھر یا تو ان کو طلاق دے دیا جائے۔ یہ 3 آیتیں ہیں جو حضرت عمر فاروق کی رائے کے۔ ایک اور بدر کے مقام میں جو قیدی لائے گئے تھے، ان قیدیوں کے معاملے میں 3 رائے آئی تھیں۔ ایک رائے یہ تھی کہ قتل کر دیا جائے، ایک رائے یہ تھی کہ انہیں جزیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، ایک رائے یہ تھی کہ انہیں قیدی بنا کے رکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ لے کر چھوڑنے کی تائید کی، اور جنہوں نے قتل کرنے کے لیے کہا تھا ان میں حضرت عمر فاروق تھے، کہا انہیں قتل کر دیا جائے۔ اگر ان کو موقع ملتا تو یہ ہمیں مار دیتے، ہمیں چھوڑتے تھوڑی ہے، تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ان کو مار دیا جائے۔ تو فیصلہ تو یہ ہوا تھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ انہیں جزیہ لے کر چھوڑ دیا گیا، لیکن قرآن کی آیت آئی اس رائے کی مطابقت میں کہ عمر نے جو کہا تھا، کہا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے یہی طریقہ تھا کہ انہیں چھوڑا نہ جاتا، ان کو قتل کر دیا جاتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کبھی حضرت عمر فاروق سے کہ کبھی تمہاری رائے کے موافق آیتوں کا نزول ہوتا ہے تو مجھے تمہارے ساتھ ایک یہ لگتا ہے کہ کہیں تمہارے فیصلے کے مطابق ہی آیتیں آنے لگ جائیں، تو تمہاری رائے کے بارے میں کبھی خلاف کرنے میں تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ خلاف کروں کہ نہ کروں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جنت میں گیا، میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، اور اس محل میں کے باہر ایک خاتون کو وضو بناتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا کہ اتنا خوبصورت محل کس کا ہے؟ میں جب اندر جانا چاہا مجھے معلوم ہوا کہ یہ عمر بن خطاب کا محل ہے، میں اندر جانے سے رک گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے یہ بیان فرمایا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بیٹھ گیا، آپ بالکل رونے لگے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ اندر کیوں نہیں تشریف لائے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا تھوڑا مجھے غیرت ہوئی کہ بغیر تمہارے بتائے کیسے جاؤں۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے بھی کوئی غیرت ہے؟ میرا تو سب کچھ آپ کا ہے، تو مجھ سے کیا غیرت ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا تھوڑی غیرت ہوئی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا، لفظ کہا، یا رسول اللہ مجھے جنت میں ایسا محل نہیں چاہیے جس میں آپ کے قدم نہ پڑیں، مجھے جنت ہی نہیں چاہیے۔ تو وہ پھر عاشقان رسول کہتے ہیں کہ جنت نہ دے تو رویت ہو خیر سے۔ میرے امام اہل سنت نے کہا تھا جنت نہ دیں تو نہ دیں، رویت ہو خیر سے، بس حضور کا دیدار ہو جائے یہی کافی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے جنت نہ چاہیے، جنت کا محل نہیں چاہیے جس میں آپ کے قدم نہ ہو۔ تو حضور نے کہا کہ انشاءاللہ تمہارے محل میں قدم رکھا جائے گا۔ تب کہا کہ اب مجھے ٹھنڈک پہنچی کہ وہ میرا محل۔ یہ حضرت عمر بن خطاب، یہ کہانی وہ ہے کہ اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد، یہ فضائل ہیں۔ اصل میں ایک چیز ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت، 3 شکلیں بیان کی جاتی ہیں، ایک اسلام لانے سے پہلے، ایک اسلام لانے کے بعد، اور ایک خلافت کا دور۔ خلافت کا دور میں آج ان لوگوں کے لیے پیشگی کے لیے پیش کرنا چاہوں گا جو آج سوشل ایکٹیویٹیز رکھنا چاہتے ہیں۔
جو کارپوریٹر بننا چاہتے ہیں، ایم ایل اے بننا چاہتے ہیں، ایم پی بننا چاہتے ہیں، ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ آئیڈیالوجی ہوتی ہے. کوئی کسی پارٹی کے بنائے ہوئے اصول پر کام کرتا ہے، کوئی ابھی جو ماحول چل رہا ہے اس اصول پہ کام کرتا ہے، بھئی ابھی کا طریقہ ایسے چل رہا ہے اسی اصول پہ کام کرتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انتخاب کسی الیکشن کے ذریعے سے نہیں ہوا تھا، بالکل سلیکشن کے ذریعے سے ہوا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرض وصال میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام منتخب کرے کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے. اور اس وقت صحابہ میں سے اکثر کا قول یہ تھا کہ ان کو خلیفہ نہ بنایا جائے. یہ تو بات بات پہ تلوار نکالتے ہیں، بات بات پر گردن الگ کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ بات بات پر کہتے ہیں کہ تمہارے جسم سے تمہاری گردن کو الگ کر دوں گا. لفظوں میں یہی ہوتا تھا، اور صرف لفظوں میں نہیں تھا، کئی کو انہوں نے کیا بھی تھا، الگ بھی کر دیا تھا، اور وہ کسی کی تسلیم نہیں کرتے تھے اس چیز پر. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کو بڑا اعتماد تھا حضرت عمر فاروق پر. حضور کی نگاہ یہ تھی کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی صفت نبوت پر ہوتا تو وہ عمر ہوتے. یہ بھی ارشاد فرمایا، صفت نبوت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا فرمائی، کہا یہ نبوت پر ہوتے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ سامنے سے بڑے سخت ہیں لیکن دل سے بڑے نرم ہیں، بہت نرم ہے وہ. یہ آپ نے اپنی صحبت سے پایا. اچھا ایک بات یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بہت دفعہ اختلاف رائے ہوا، بہت دفعہ اختلاف رائے، اور اتنی دفعہ اختلاف رائے ہوا کہ بیچ میں کبھی کبھار اس اختلاف رائے کو ختم کرنے کے لیے حضور تشریف لے، اس اختلاف کو ختم کرنے آپس میں ایک آدھ دو دفعہ بات بھی بند ہو گئی تو حضور تشریف لے آئے اور دونوں کی رائے کو اتفاق کا درجہ دیا. ان رائے میں بڑا اختلاف ہوتا، لیکن آخری مرحلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ خلافت کے لیے ان سے زیادہ موضوع مجھے نظر نہیں آتے. عمر دکھنے میں سخت ہیں لیکن اندر سے بڑے نرم ہیں، اور خلافت کے موقع سے لوگوں نے دیکھا بھی کیسے نرم تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حکومت کے گورنروں کو ملا کر ہدایت دے رہے تھے. ہدایت دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہے، بڑے جلالی لہجے میں. ان میں سے ایک شخص نے کہا کھڑے ہو کر، عمر تم انسان ہو، آرڈر زیادہ نہ دیا کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کو حساب دینا ہے تمہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل سہم گئے، ڈر گئے بالکل کہ اس بندے نے مجھے آخرت کا ڈر اور خوف دلایا. اس کے بعد جب مجلس ختم ہو گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا اور ارشاد فرمایا جب جب ایسی مجلس ہو تم اس مجلس میں بیٹھے رہنا، اور جب بھی میں کوئی ایسی چیز کہوں تو مجھے ٹوک دینا. اور اس کی تنخواہ مقرر کر دی، تنخواہ بھی مقرر کر دی اس نے. بڑا عجیب کیفیت ہے نا، آپ سختی، دل کی سختی کو محسوس کریں، مزاج کی سختی کو محسوس کریں، اور حضرت عمر کے اس عمل کو محسوس کریں. اور اس بندے کا کام تھا کہ حضرت عمر کو وہ ٹوکے، بولے، بتائے اس طرح سے. پھر ایک موقع سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کل سے تم مت آنا. اس شخص نے کہا کہ کیا میرے کام میں کوئی کوتاہی، کہ میں نے کام کرنا چھوڑ دیا، کہ میرے کام میں کوئی بہتری نہیں ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے دوسرے کو رکھ لیا ہے. کہا وہ کون ہے؟ کہا کوئی نہیں ہے، میرے داڑھی کے سفید بال ہیں، میں جب بھی آئینے میں دیکھوں گا مجھے پتا چلے گا کہ مجھے بھی مرنا ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، یہ مجھے یاد دلاتا رہے گا، تو میں نے دوسرے کو رکھ لیا ہے. یہ کیفیت تھی. ایک گورنر آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، گفتگو چل رہی تھی حکومت کی، معاملات کی، کہ کیسے نظام کو بنایا جائے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس سے حضرت عمر فاروق کھیل بھی رہے تھے. اس گورنر کو یہ لگا کہ ہم حکومت کے اہم معاملوں میں گفتگو کر رہے ہیں اور حضرت عمر فاروق بچے کے ساتھ، یعنی جو بچپنوں کا کھیل ہوتا ہے وہ کھیل بھی رہے ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں. تھوڑی سی ناراضگی ظاہر کی اور کہا کہ امیر المومنین، میں بچوں کو پسند نہیں کرتا ہوں اور یہ بچوں کے ساتھ کھیلنے کو پسند نہیں کرتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گورنری سے نکال دیا. کہا جس کے دل میں نرمی نہ ہو وہ گورنری کر نہیں سکتا ہے. گورنری سے اتنی سی بات پہ نکال دیا کہ گورنر بننے کے لائق نہیں ہے، بچوں کے ساتھ نرمی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی تھی کہ دکھنے میں سخت ہے اندر سے بہت نرم ہے. اور حکومت میں دیکھا بھی کہ قریب آپ نے 10 سال حکومت فرمائی، اور 10 سال حکومت کے بعد طرز زندگی بھی دیکھی اور طرز تکلم بھی دیکھا، گفتگو بھی دیکھی، لہجے بھی دیکھے، طرز حکمرانی بھی دیکھی.
تو سب کو یقین ہو گیا کہ نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب یہ من جانب اللہ ہی تھا کہ آپ نے منتخب فرمایا تو وہ حق فرمایا ہے، یہ لوگوں نے دیکھا بھی تھا۔ آج اسلام کا حسین اور تاریخ اور زرعی باب حضرت عمر فاروق کے نام ہی سے منسوب ہے۔ وہ جو دور زرعی تھا دنیا نے پھر دوبارہ دیکھا کہاں اس؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، آدھا دور سکون کا گزرا، آدھا دور تو فتنوں کو نبھانے اور فتنوں کو پنپنے میں لگ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تو فتنوں کی سرکوبی میں چلا گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو فتنوں سے بالکل گھرا ہوا ہی تھا۔ اس دور سے گزرا، جو حسین دور گزرا ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے شیطان عمر کے ساتھ ہمیشہ رہتا تھا، اسلام لانے کے بعد شیطان عمر کو دیکھ کے راستہ بدل لیتا ہے، شیطان بدل لیتا ہے راستہ۔ حضور کی مجلس میں قریش کی خواتین آئی تھی اور قریش کی خواتین حضور سے اپنے معاملات کو ذکر کر رہی تھی، تو آواز بہت بلند ہو رہی تھی، بڑی بڑی آواز سے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور وہاں سے گزر ہوا، حضرت عمر فاروق گزرے تو آوازیں بلند دیکھی، کہا حضور کا کاشانہ ہے، نبوت ہے اور آوازیں بلند ہو رہی ہے۔ آپ گئے، گھر پہ دستک دی، آواز دی تو شور کم ہو گیا۔ حضور نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کوئی نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کوئی نہیں ہے، تو آپ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، خواتین کی آواز سنی تھی میں نے۔ کہا حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، تو مسکراہٹ تھی تو حضور نے ارشاد فرمایا تمہارے ڈر کے مارے بھاگ گئی اندر۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، مجھ سے زیادہ آپ لائق ہیں کہ وہ آپ سے ڈریں، کہ آپ سے ڈرنا چاہیے، مجھ سے ڈرتی۔ تو خواتین نے کہا کہ عمر سے ڈر لگتا ہے، خواتین نے بھی کہا عمر سے ڈر لگتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ تم سے ڈرتی ہیں۔ حضور بڑے رقیق القلب تھے، آوازیں بلند ہوں کچھ بھی ہوں، آپ تب بھی سامنے والے کی گفتگو سننے کی قائلیت رکھتے تھے کہ سنیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہ ہوتا، ایسے کئی موقع تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کرتے، کہ کوئی بدتمیزی سے بھی بات کرے تو وہ برداشت نہ کرتے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ مجھ سے زیادہ بہتر آپ ہیں کہ آپ سے ڈریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ شیطان تم کو راستہ دیکھتا ہے تو وہ راستہ بدل دیتا ہے اور راستے میں آتا نہیں ہے تمہارے۔ حضرت عمر فاروق کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بے پناہ فضل اور اپنی نوازشوں سے نوازا تھا۔ تاریخ اسلام کا حسین دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں رہا۔ آخر وقت آپ کی شہادت ہوئی۔ شہادت اسلامی حکومت کا ایک حسین باب ذکر کرتی ہے موجودہ حالات میں بھی۔ جو کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ جو مارنے والا تھا ایک مجوسی غلام تھا۔ مجوسی ایسے شخص کو کہتے تھے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ مدینے کے سرزمین پر دارالسلطنت ہے اسلام کا، دارالحکومت ہے اسلام کا، اور اس موقع سے غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک ایسے کاریگر کو پسند کیا تھا جو غیر مسلم ہے، اور اس کو مدینے میں آنے کی دعوت دی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو کہا کہ ان کو نہ بلایا جائے، لیکن جب حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کے فن کی تعریف کی تو کہا کہ فن کی قدر کی جائے گی، بلا لو۔ خدمت کے لیے مقرر کر دیا گیا، خدمت کے لیے مقرر کر دیا، اور آپ کی سبا جو ہوتی تھی وہ بالکل عام تھی، آج کی طرح نہیں کہ بڑے پروٹوکال چلتے ہوں کہ کسی سے ملنا ہو تو کیسے ہوتا ہے۔ اسلامی ریاستوں میں اور اسلامی سلطنت میں خلیفہ مسلمین نے ہمیشہ کوئی پروٹوکول نہیں رکھا ہے، وہ بالعموم مسجد میں کسی کی بھی داستان سننے کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ ان کی پارلیمنٹ ہر دن لگا کرتی تھی، وہ کئی سیکشن نہیں ہوتے تھے، ان کے ڈائریکٹ بھی پارلیمنٹ ہوتی تھی اور عوام سے ڈائریکٹ ان کا تعلق ہوتا تھا، کسی کے بغیر کسی رکاوٹ کے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے فجر کی نماز کے وقت میں قتل کیا تھا، یعنی شہید کرنے کی کوشش کی تھی، اور جو آپ جس سے جاں باز نہ ہو سکے، یعنی آپ کی جان ٹھیک نہ ہو سکی، اور 3 دن کے بعد آپ نے انتقال فرمایا تھا۔ تو فجر کی نماز میں 1 رکعت آپ نے مکمل فرمائی تھی، تو اس نے 3 وار کیے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ چادر اوڑھ کے آیا تھا، اور پہلے فجر میں اتنی روشنی نہیں ہوتی تھی، روشنی کے لیے چراغ رہتے تھے، اور اس نے جب مار کے بھاگنا چاہتا تھا تو کچھ مسلمانوں نے اس کو پکڑا، تو اس نے خود کو خودکشی کر لی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع سے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے مارنے والا کون ہے، مسلمان ہے کہ غیر مسلم؟ تو کہا غیر مسلم ہے، تو اللہ کا شکر ادا کیا، اس لیے کہ حضرت عمر فاروق خوف زدہ تھے کہ اگر مسلمان ہے تو ضرور میں نے اس کی ناحق حق تلفی کی ہوگی، جس کی وجہ سے وہ غصے میں
کہیں حق تلفی کی بنیاد میں اللہ کی بارگاہ میں پوچھا نہ جاؤں۔ یہ آخر وقت میں بھی خوف تھا کہ مجھ سے حساب نہ مانگا جائے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکر ادا کیا۔ اس 3 دن کے موقع پہ آپ نے نئی حکومت سازی کی تاریخ بنائی تھی اور کہا تھا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ اس خلیفہ کے انتخاب کا طریقہ حضرت عمر فاروق نے یہ طے فرمایا تھا کہ 6 اشخاص ایسے ہیں کہ جن کے اوپر عوام جمع ہو سکتی ہے خلافت کے نام پر۔ ان 6 اشخاصوں کا تذکرہ حضرت طلحہ ابن زبیر، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ میں سے 6 تھے۔ تو 6 تھے کہ جن کے اوپر عوام جمع ہو سکتی ہے خلافت میں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 6 کو ایک جگہ جمع کیا جائے، اور 6 کو ایک جگہ جمع کیا جائے جب تک یہ خلافت کے معاملے کو طے نہیں کرتے باہر نکلنے نہ دیا جائے۔ اپنے بیٹے کو علیحدہ کر لیا اس سے۔ لوگوں میں سے بعض نے کہا کہ عبداللہ بن عمر کو بھی شامل کر لیں، یہ بھی صحابی رسول ہیں، انہوں نے حضور کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، ان پر آپ اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کو طلاق دینے کا سلیقہ نہ معلوم ہو وہ حکومت کیا کرے۔ آپ کے بیٹے نے ایک موقع سے ایک ہی مرتبہ 3 طلاق دے دی تھی، تو کہا کہ جن کو طلاق دینے کا سلیقہ نہ معلوم وہ حکومت کیا کرے۔ اتنی جانچ پڑتال ہوتی۔ بیٹوں کو مقرر کرنے کا تعلق یہ بات کی روایات میں ہے کہ بیٹے ہی طے ہوں گے، اور اس سے جو خرابی اسلام میں ہوئی ہے وہ تو جگ ظاہر ہے۔ اسلام نے اہل کو مقرر کرنے کی دعوت دی ہے، جو اہل ہوگا وہی مستحق ہوگا۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ ڈاکٹر کا بیٹا پیدا ہوتے ہی ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے، انجینئر کا بیٹا پیدا ہوتے ہی انجینئر نہیں ہوتا ہے، وکیل کا بیٹا پیدا ہوتے ہی وکیل نہیں ہوتا ہے، اس کو پڑھنا پڑتا ہے، بڑا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن سجادے کا بیٹا پیدا ہوتے ہی سجادہ ہوتا ہے، پیر کا بیٹا پیدا ہوتے ہی پیر ہو جاتا ہے۔ اسلام نے ایسی داغ بیل نہیں رکھی کہ ایسا پیدا ہوتے ہی ہو جائے، دست بوسی ہو جائے، قدم بوسی ہو جائے، یہ نہیں رکھی۔ یہاں تو بڑی چھان بین کر کے مستحق قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو علیحدہ کر، ان 6 اشخاص میں سے 3 نے اپنی خلافت کی دستبرداری کر لی کہ ہم خلافت کے کوئی اس میں لائن میں نہیں ہیں، ہم نے اپنا حق ان کو دیا۔ ایک نے طلحہ بن زبیر کو دیا، ایک نے عثمان غنی کو دیا، ایک نے حضرت علی کو دیا کہ یہ جس کے ہاتھ میں بیعت کر لیں۔ پھر اس کے بعد ان 3 میں سے ایک نے حضرت عثمان غنی کو دے دیا کہ آپ جس پر کر لیں۔ حضرت علی آگے بڑھ کر حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ تجویز میں نے اس سے پہلے الیکشن میں بھی پیش کی تھی کہ ہمارے پاس بھی ایم ایل اے کے 5 6 دعوے دار ہوتے ہیں، سب سبھاؤں میں سب کو کنونس کرنا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ 6 لوگ مل کے ایک کنونس کر لیں، سب کو مل کے سب بیٹھ جائیں، ایک اپنے آپ کو منتخب کر لیں۔ آپ 5 کو ذہن سازی نہیں کر پا رہے ہیں اور پوری قوم کی ذہن سازی میں لگے ہوئے ہیں، کیا ضروری ہے؟ ورنہ تو ایک ہی کو ہے۔ اب آپ سب لڑتے ہیں، کوئی 7,000، کوئی 14,000، کوئی 15,000 لے کے ڈیوائڈ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام حکومت کا ایک اچھا مزاج دیا تھا کہ جو بھی دعوے دار ہیں کسی بھی پارٹی سے ہوں، سب کو جمع کر لیں کہ بھئی ہم پارٹی نہیں آدمی کو دیکھتے ہیں، کام کرنے والا کون ہے۔ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعوے دار ہو کہ میں اچھا خدمت گزار ہوں، میں اچھا خدمت گزار ہوں۔ آپ 5 لوگ ایک دوسرے کو اطمینان دلا دیں، جو اچھا خدمت گزار ہوگا عوام اس پر ہی ڈالے گی، ایک طرفہ الیکشن ہو سکتا ہے۔ یہ تجویز اسلامی نقطہ نگاہ سے ہمیں ملتی ہے۔ انتخاب، سلیکشن، الیکشن، سارے طریقے اسلامی نقطہ نگاہ سے ہمیں ملتے ہیں کہ کیسے کیسے منتخب کیا جاتا ہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید کی خلافت جو منتخب ہوئی وہ آج کل کے الیکشن نظر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اختلاف ہوتا ہے کہ تو مستحق، کہ تو مستحق، کہ تو مستحق، یہی مسائل چلتے رہتے ہیں۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ایک زرعی باب ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے۔ جو بھی سوشل ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ذاتی زندگی میں بھی کوئی اگر کرنا چاہتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مشعل راہ ہے۔ بلکہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کو لے لو، ان کی اقتداء تمہارے لیے ہدایت کا سبب بنے گی۔ آج کل کا گزرا ہوا دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن، 1 محرم کو آپ کا وصال ہوا، اور جو فجر کی نماز کے موقع سے آپ پر حملہ ہوا تھا وہ قریب 28 ذی الحجہ، 3 دن تک آپ بستر مرگ پر رہے، پھر اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ تو بعض لوگ 1 محرم کو بھی یہ کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کا وصال ہوا ہے اور شہادت کا دن سبب اسی کو بنایا جاتا ہے، اسی لیے 28 ذی الحجہ کو بھی کیا جاتا ہے۔
یہ تاریخ اس لیے بتانی مقصود ہے کہ اسلام کے محسن اور اسلام کے وہ عظیم ہستی جس سے اسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سرخوئی و سربلندی عطا فرمائی ہو، اس کی تاریخ ہمارے ذہنوں میں رہے اور ہم انہی کے ذریعے زندگیوں سے اپنی زندگی کو مشعل راہ بنائیں۔ اور یہ جملہ تو آخر میں اس ملک کی حیثیت سے میں کہنا چاہوں گا کہ اس ملک کے بابا قوم مانے جانے والے گاندھی نے بھی ایک جملہ کہا تھا کہ میں حکومت کرنے والوں میں جن کے نام تاریخی طور پر پڑھتا ہوں، سب کو پڑھا ہے میں نے، مجبوراً اچھی حکومت کے لیے جن کا نام مجھے لینا پڑتا ہے وہ عمر و ابو بکر، کہ ان کی حکومت جیسی حکومت کسی کی نہیں ہوئی۔ تو نام اس نے لیا تھا، وہ تو نام لیں ہمارا اور ہم جوائن کریں اسی پارٹی کو جو وہ اس کو آئیڈیل بنایا ہو، ہم اپنی آئیڈیالوجی چھوڑ دیں اور اس پارٹی کو آئیڈیالوجی بنائیں جس نے اپنی بنائی ہے، خود اپنا طریقہ بنایا ہوا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری آئیڈیالوجی بہت کامیاب ہونے والی، بس فرق یہ ہے کہ پہلے جو سوشل کام کرتے تھے ان کا تعلق یہ ہوتا تھا کہ سب کا نفع پہلے، بعد میں نفع ہمارا، اور آج کا جو سوشل ایکٹیویٹیز کا تعلق بنا ہے سب سے پہلے نفع میرا، بعد میں کسی کو ملتا ہے تو نہیں ملتا ہے وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہ بڑا فرق ہے، اسی وجہ سے ہم کامیابی کی کسی زینے تک طے نہیں کر پا رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تمام پہلوؤں سے قابل تقلید ہے، اسی پہلوؤں کے ضمن میں چند باتیں میں نے آج ذکر کی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ سلام شمع بز میں ہدایات تیرا، سلام شگر یار ایرم تاجدا، شگارم شگر یار ایرم تاجدا، شگارم نو بہار شفاعت تیرا، سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا، سلام شمع بز میں ہدایات تیرا، سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پیدا، سلام مجھ سے خدمات کے پود سیکھا گیا رضا، مجھ سے خدمات کے پود سیکھا ہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت تیرا، سلام شمع بز میں ہدایات تیرا، سلام۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مولا کریم کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس محفل کو قبول فرما۔ بولنے سننے میں کسی قسم کی شرعی، لفظی، فکری غلطی ہو تو مولا تو اپنے فضل خاص درگزر فرما۔ مولا ایمان کی زندگی ایمان کی موت عطا فرما، عزت کی زندگی عزت کی موت عطا فرما۔ مولا اسلام اور مسلمانوں کو سرخوئی و سربلندی عطا فرما۔ مولا عالم اسلام میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو دور فرما، اس ملک میں امن و امان عطا فرما۔ مولا ہر طرح کے حقوق کی بحالی کے لیے ہمیں ہمت و توانائی عطا فرما۔ مولا کسانوں کی فریاد رسی کو باب استجاب میں جگہ عطا فرما، انہیں ہمتیں توانائیاں عطا فرما۔ مولا ان کے ذریعے سے اس ملک میں خوشحالی عطا فرما۔ الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جلال، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل وسلم وبارک علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔